اپنی حیثیت منوانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ یہ بڑی ہولناک بات تھی۔ میں احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ اپنے وجود مجھے تو کوڑی کا لگنے لگا۔ میں نے صاحبہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا، تم امی کے پاس جاؤ اور میرے بچے کو خود سے اس قدر مت ہلاؤ کہ تمہارے بغیر نہ رہ سکے۔ میں اسے بچہ نہ اٹھانے دیتی تو وہ رونے لگتی تھی۔ ایک روز زبردستی صاحبہ کو تیار کیا اور اسے امی کے پاس چھوڑ کر آ گئی۔ خاور گھر آئے تو آتے ہی صاحبہ کو آواز دی کہ کھانا لاؤ۔ وہ ہوتی تو جواب دیتی۔ جب دوسری بار صدا دینے پر بھی خاموشی چھا گئی تو وہ باورچی خانے کی طرف جانے لگے۔ تب ہی میں نے کہا صاحبہ وہاں نہیں ہے۔ وہ امی کے پاس چلی گئی۔ پریشان ہو کر سوال کیا کہ کیوں چلی گئی، کس کے ساتھ گئی ہے؟ میں خود اس کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ اس پر گھور کر دیکھا جیسے دل پر گھوسا لگا ہو۔ خاموشی سے کمرے میں چلے گئے، کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب سخت مضطرب رہتے، بہانے سے جھگڑتے تھے اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے چند ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دل کی باتیں دل میں ہی رہ گئیں۔ انہی دنوں بھائی بھابھی لاہور سے آئے تھے۔ جاتے ہوئے کہنے لگے بہنا امی تو چلی گئیں، اب یہ مکان فروخت کرنا ہے۔ ابو کو ہم ساتھ لے جائیں گے، لیکن تمہاری بھابھی صاحبہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گی، تو اسے تم اپنے پاس رکھ لو جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ بھائی نے اس قدر مجبور کیا کہ سوائے چپ کے اور کچھ نہ کہہ سکی اور صاحبہ کو مجبوراً اپنے گھر اپنے ساتھ لانا پڑا۔ کس دل اس یتیم کزن کو گھر واپس لائے میرا دل جانتا تھا۔ والدہ کی وفات کے دوسرے روز خاور خود آئے، ان کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ مجھے کہتے کہ صبر کرو، تمہاری کزن کے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، ہم اس کی شادی کسی اچھے گھر میں کر دیں گے تو ہمارا نام ہوگا۔ دیکھو نا اس بیچاری کا تمہارے سوا ہے کون؟ میں نے خالہ کو فون کیا، صاحبہ کو آپ رکھ لیں، سمر کے تو سسرال والے بہت سخت تھے، وہ اس کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ خالہ نے کہا کچھ دن تم اسے رکھو، تمہارے خالو کو تو میں منا لوں گی، مگر میری تینوں بہویں اس مزاج کی ہیں کہ یہاں صاحبہ کی گنجائش نہیں نکلتی۔ وقت کیسے کٹ رہا تھا لکھ نہیں پاؤں گی، ہر وقت الٹی چھری بن کر میرے وجود کو لمحہ لمحہ ذبح کر رہا تھا۔ اندر اندر کچھ اور ہو رہا تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا اور وہ سب کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی، جو تصور میں مجھے ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ اس اثنا میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر بھی آپریشن کی وجہ سے کافی عرصہ بستر پر پڑی رہی۔ تب صاحبہ مکمل طور پر میرے گھر کی مالکہ بن گئی۔ اور پھر ایک دن قیامت کی وہ گھڑی آ گئی جب خاور نے میری موت کا بغل بجا دیا۔ کہا کہ تم میری بیوی رہنا چاہتی ہو رہو، نہیں رہنا چاہتی تو طلاق لے لو، مگر میرے بچے میرے پاس رہیں گے، کیونکہ صاحبہ تم سے بہتر ان کو پال سکتی ہے۔ وہ کون ہوتی ہے ان کو پالنے والی؟ میں نے چلا کر کہا۔ تب خاور نے اطمینان سے جواب دیا، وہ ان کی دوسری ماں ہے جو تم سے زیادہ سگڑ اور سلیقہ مند ہے۔ میرے بچے تم سے زیادہ اس کے ساتھ خوش رہیں گے، وہ تم سے زیادہ اس سے پیار کریں گی۔ عجب منطق تھا، نرالی باتیں تھی۔ سگی ماں سے زیادہ ماں کی رشتہ دار بچوں سے پیار کرنے والی ثابت ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ جانتی تھی کہ میں بھائی اور بھابھی پر بوجھ نہیں بن سکتی، بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہر حال میں مجھے صاحبہ کو بطور سوکن قبول کرنا تھا، اس کے سوا کیا چارہ تھا؟ طلاق لیتی تو کہاں جاتی؟ صاحبہ اور خاور جیت گئے، میں ہار گئی۔ خاور نے میری کزن سے شادی کر لی، اس لڑکی سے جس کو میرے والدین نے بیٹی بنا کر پالا تھا۔ والد اور بھائی بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ میرے بچوں کا ان کو کیا خیال تھا؟ تھوڑا سا احتجاج اور بس وہ کچھ نہ کر سکے۔ صاحبہ خاور کی دوسری بیوی بن کر میرے سینے پر مونگ تلنے لگی۔ کاش امی نہ مرتی، اے کاش صاحبہ کے والدین نہ مرتے، یا پھر میں بھی صاحبہ کو اپنے گھر نہ لاتی۔ اس سے تو اچھا تھا اپنی خدمت اور گھر کی دیکھ بھال کو میں زیادہ رقم دے کر کوئی خدمت گار عورت رکھ لیتی۔ آج کسی کا بھروسہ نہیں، اپنوں کا نہ پرائے کا۔ میرے شوہر نے ایک پلاٹ پر 2 الگ الگ گھر بنوائے اور پھر ہم دونوں کو علیحدہ رکھا۔ میرے پاس ملازمہ رہتی اور صاحبہ کے پاس خاور رہتے۔ وہ بچوں کی خاطر دن میں ایک بار صرف 2-3 گھنٹے کے لیے آتے تھے، بچوں سے بات کر کے چلے جاتے۔ یہ وہی خاور تھے جن کی محبت پا کر مجھے ان پر فخر تھا کہ ان جیسا محبت کرنے والا شوہر کسی کو نہیں ہو سکتا۔ آج جو میرا تھا وہ کسی اور کا ہو گیا اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ سچ ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، مرد جب چاہے اس کو ملکہ بنا دے۔
جب چاہے تخت سے گرا دے۔ اس کے بچوں کی ماں ایک کمزور میکے والی بیوی بھلا اپنے خاوند کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میں نے بھی سمجھوتا کرنے میں عافیت جانی، سمجھوتا کر لیا کہ کبھی تو میرے بچے بڑے ہوں گے اور پھر مجھے معاشرے میں مقام مل جائے۔